السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج جو ناول میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ افشین نعیم کا ایک کمپلیٹ ناول ہے، ایک تیرا ساتھ۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سید ذکاء الحسن، انہوں نے زیر لب دہرایا۔ چشمے کے پیچھے سے جھانکتی ہوئی آنکھیں اب اس کے ڈاکومنٹس کا ایکس رے کر رہی تھیں اور وہ ان کی طوطے جیسی ناک پر غور کر رہا تھا۔ اگر ناک کی نوک پہ سرخ پینٹ کر دیا جائے تو ایمان سے بالکل طوطا ہی لگیں۔ اپنی سوچ پہ وہ خود ہی مسکرایا۔ تب بھی انہوں نے سر اٹھایا تو ذکاء الحسن صاحب اس کو مسکراتے پایا تو ٹٹک گئے، کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ جی مجھے طوطا یاد آ گیا تھا۔ حیرت سی ہوئی اس کی بات پر۔ طوطے پالے ہوئے ہیں آپ نے؟ نہیں پالے ہوئے تو نہیں ہیں، پھر بھی کبھی کبھی یاد آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کندھے اچکا کر حیرت کا اظہار کیا۔ خیر تو یہ بتائیے، تجربہ ہے آپ کے پاس کسی کام کا؟ جی الحمدللہ۔ گڈ۔ انہوں نے دلچسپی سے اس کا انداز ملاحظہ کیا۔ کس چیز کا؟ کھانے اور سونے کا۔ آپ جب چاہیں جتنا چاہیں، سونے کو کہہ دیں یا کھانے کو کہہ دیں، مجھے ہر دم تیار پائیں گے۔ انہوں نے چند لمحے رک کر خود کو کمپوز کیا، پھر گویا ہوئے۔ مسٹر ذکاء، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کسی کامیڈین کی ویکینسی خالی ہے اور ہم آپ کو اس کے لیے ہائر کر رہے ہیں؟ نہیں، ذکی نے سر کھجایا، ایسا کچھ تو نہیں لگ رہا مجھے۔ تو یہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب سمجھوں میں؟ وہ ایکچولی میں اپنا ٹارگٹ پورا کر رہا ہوں۔ کیسا ٹارگٹ؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ انٹرویوز میں ناکام ہونے کا ٹارگٹ۔ میں اس کا ایک ورڈ ریکارڈ بنانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے بعد آنے والے ناکام انٹرویورز کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکوں۔ انٹرسٹنگ۔ مسٹر ذکاء، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ آپ کی کارکردگی خاصی اطمینان بخش ہے۔ آپ اسی مستقل مزاجی سے کام کرتے رہے تو امید ہے جلد ہی اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیں گے۔ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ وہ کہہ کر ایک فائل میں گم ہو گئے۔ ذکی کا مسافے کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا۔ نیکسٹ۔ کیسا رہا انٹرویو؟ کال ملاتے ہی حسب توقع سوال آیا۔ بہترین، میری توقعات سے کہیں بڑھ کر اچھا ہو گیا۔ بس مجھے لگتا ہے میرا ٹارگٹ محض چند قدم کی دوری پر ہے۔ اللہ پاک کامیاب کرے۔ جب سے تم گھر سے نکلے ہو میں مسلسل نوافل پڑھ کر دعائیں مانگ رہی ہوں۔ اچھا تم فون رکھو، میں تمہارے ابو کو بتاتی ہوں۔ اللہ خیر کی خبر لائے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ ایک تو میری ماں بھی نا مجھے ٹارگٹ تک پہنچنے نہیں دیں گی۔ کب سے نوافل پڑھ رہی ہوں، دل ہی دل میں ماں کی نقل اتاری، ساتھ ہی جلدی سے توبہ بھی کر لی۔ ان نوافل کی ہی وجہ سے تو وہ امپریس ہو گیا تھا میرے ڈاکومنٹ سے۔ شکر ہے بر وقت عقل کام کر گئی تو بچت ہو گئی، طوطا کہیں کا۔ سر جھٹک کر وہ موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے لگا۔ اب امید تھی کہ کم سے کم 1 ماہ تک اسے نوکری ڈھونڈنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ نیکسٹ۔ ایک بیگ کندھے سے لٹکایا ہوا تھا، دوسرا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا جس میں سے مختلف کتابیں جھانک رہی تھیں۔ پھر ایک عدد پاؤچ بھی تھا جس میں کئی چھوٹی موٹی چیزیں ٹھونس رکھی تھیں۔ غلطی اس کی تو بس اتنی سی تھی کہ کتابیں خرید کر پیسے ادا کرنے کے بعد پاؤچ کی زپ بند کرنا بھول گئی۔ پھر ساتھ ساتھ دوپٹہ بھی سنبھالنا پڑ رہا تھا تو اس کا اتنا قصور بنتا نہیں تھا۔ زیادہ غلطی تو سامنے والے کی تھی جو اندھوں کی طرح منہ اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ دھیان بھی جانے کدھر تھا اللہ مارے منحوس کا۔ اس بری طرح ٹکرایا کہ سر تو بیچاری کا جو پھوٹا سو پھوٹا، چیزیں ہاتھ سے پھسل کر گریں اور یہاں سے وہاں تک بکھر گئیں۔ آنکھوں کے آگے ناچتے تارے ذرا جگہ پر آئے تو خالی پاؤچ نے دماغ گھما ڈالا۔ کرائے کے پیسے، پینس، کارڈز، اسٹیشنری کا چھوٹا موٹا سامان سب پاؤچ ہی کے اندر تو تھا۔ یہ شکر ٹھہرا کہ موبائل آج ہی گھر پر چھوڑ کر آئی تھی، ورنہ تو اس تصادم کے بعد اس کے بھی ٹکڑے سمیٹنے پڑتے۔ اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ وہ سامنے والے پر الٹ پڑی، جس کی غلطی اگر غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو محض اتنی سی تھی کہ اس نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا اور آ تو سامنے کی طرف رہا تھا مگر دیکھ پیچھے رہا تھا کہ کہیں موٹر سائیکل غلط جگہ تو پارک نہیں کر دی۔ اور اس معصوم سی غلطی کا خمیازہ اب وہ موبائل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کی صورت بھگت رہا تھا۔
موبائل کو ٹکڑوں میں بٹا دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایسی صورت میں دل پر کیا گزرتی ہے یہ درد تو کوئی بے روزگار ہی جان سکتا ہے نا۔ اوپر سے بجائے اپنی غلطی ماننے کے محترمہ فرما رہی تھیں، اندھے ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ کیوں؟ میری آنکھوں پر کالا چشمہ لگا ہوا ہے یا ہاتھ میں سفید چھڑی دکھ رہی ہے؟ محترمہ ہوں کہہ کے اب نیچے بیٹھی اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ میڈم غلطی آپ کی ہے، آپ بجائے ایگزٹ کی طرف سے نکلنے کے انٹرنس سے باہر آ رہی تھیں، لہٰذا اب آپ مجھے میرے موبائل کی قیمت ادا کریں گی۔ سندس کے تو تلوں سے لگی سر پہ بجھی، کیا مطلب؟ نہ مطلب کیا ہے آپ کا؟ ایک تو سینہ ٹکرا کے سر پھوڑ دیا میرا، پھر ساری چیزیں گرا دیں، اوپر سے الزام بھی مجھے ہی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے میں غلط طرف سے نکل رہی تھی، پر آپ بھی تو غلط سمت منہ کر کے چل رہے تھے۔ اس نے جلدی سے مفاہمتی انداز اپنایا کہ کہیں موبائل کی قیمت ہی ادا نہ کرنی پڑ جائے۔ کچھ بھی تھا، نکل تو وہ غلط طرف سے ہی رہی تھی، اور پھر جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹتی باہر نکل گئی۔ سر جھٹک کر وہ اندر بڑھا۔ اچانک ہی نظر بک شیلف کے نیچے جھانکتے آئی ڈی کارڈ پر پڑی۔ جھک کر اس نے آئی ڈی کارڈ اٹھایا۔ سب سے پہلے نظر تصویر پر پڑی تھی، جو انہی محترمہ کی تھی جو ابھی اپنی زبان کے جوہر دکھا کر گئی تھیں، مگر اللہ معاف کرے تھی اتنی ڈراؤنی کہ اس نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ دوست کی کبھی کی کہیں بات یاد آئی۔ کوئی انسان کبھی بھی اتنا خوفناک نہیں ہوتا جتنا نادرہ والے اسے شناختی کارڈ پر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے جتنا وہ خود کو اپنی فیس بک آئی ڈی پہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سندس وقار، اس نے نام پڑھا۔ والد کا نام وقار بیگ، گھر کا پتہ مکان نمبر 375/2، سارنگ ٹاؤن، ایم ڈی کالونی۔ ویری گڈ۔ ہونٹ گول کر کے اس نے سیٹی بجانے کی کوشش کی اور کارڈ شرٹ کی پاکٹ میں رکھ لیا۔ نیکسٹ۔ طفیل صاحب میرے بہت قابل احترام سینئر ساتھی ہیں۔ اس دن جب انہوں نے قرآن خوانی میں مجھے بلوایا تو میری تم پر نظر پڑی۔ وہ سر جھکائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پنسائے بیٹھا تھا۔ انہی سے میں نے تمہاری بابت دریافت کیا۔ بینا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گزرے برسوں نے اس کی شخصیت کو مزید پروقار بنا دیا تھا۔ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ مصطفیٰ، مجھے طفیل صاحب اور ان کی بیگم نے تمہارے پروپوزل کے بارے میں بتایا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسی وقت انکار کر دیا تھا، مگر وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہوئی۔ بیتے کچھ پل نظروں کے سامنے آئے۔ وہ اور مصطفیٰ کیفیٹیریا میں بیٹھے کرنٹ ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہ دونوں بحث میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر روٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو منا رہے ہیں۔ چونک کر وہ اپنے خیالات سے باہر آئی۔ 2 بیٹیاں ہیں میرے مرحوم شوہر کی والدہ ہیں، ایک ہماری خاندانی ملازمہ ہیں۔ میں ان سب کو ایسے چھوڑ کر کیسے اپنی نئی دنیا بسا سکتی ہوں؟ یہ سب کچھ طفیل صاحب بتا چکے ہیں مجھے، اور میں ہر قسم کے نتائج کے بارے میں سوچ کر ہی تمہارے پاس آیا ہوں۔ تمہاری فیملی کی کفالت اب میری ذمہ داری ہوگی، تم بس مان جاؤ۔ ہم نئی زندگی شروع کریں گے، نئے سرے سے کریں گے۔ خاموشی کا ایک وقفہ دونوں کو پھر سے بہت کچھ یاد کروا گیا۔ اماں جی کی بیماری کا سن کر وہ گاؤں آیا تھا۔ واپسی میں اماں جی کو ساتھ ہی لیتا آیا۔ وہ بھلی چنگی ہو گئیں تو انہیں لے کر بینا کے گھر پہنچا۔ بہت دن سے وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ خیریت کے بہانے ماں کو لے کر پہنچا تھا اور انہیں سمجھا دیا تھا کہ باتوں باتوں میں رشتے کی بات بھی کان میں ڈال دینی ہے۔ مگر دیر ہو گئی تھی۔ وہاں بینا کو مایوں بٹھایا جا رہا تھا۔ نواب زادہ وقار بیگ نے بینا کو راستے میں کہیں دیکھا، بس پھر چٹ منگنی پٹ بیا کی، کہاں کی پڑھائی، کہاں کی ڈگری، تعلیم تھی کہ خواب، سب ادھورے ہی رہ گئے۔ کچھ ادھوری سی ناکام سی ازدواجی زندگی گزاری ہے میں نے۔ دل تو کہیں اور گروی رکھا رہ گیا، اس کو کیا بتاتا۔ گزر رہی تھی زندگی، ایسے ہی گزرتی رہتی، مگر بولا تو ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تھیں لہجے میں۔ اس دن تمہیں دیکھا تو دل ہمکنے لگا کہ گھر اور دل کو دوبارہ سے آباد کرنا چاہیے۔ مجھے معاف کر دینا مصطفیٰ۔ ایک مرتبہ پھر وہ واپسی کے لیے اٹھی۔ اب یہ ممکن نہیں ہے۔
زندگی اور خواب ایک مرتبہ پھر ادھورے ہی رہ گئے۔ نیکسٹ، چندری بھاگ کر جا، ذرا یہ حکیم ماسٹر صاحب کو پکڑا کر جلدی سے واپس آ جا۔ بدری بوا نے دیگچے کا ڈھکن زوردار آواز کے ساتھ دیگچے پر دھرا اور ایک ہی سانس میں چاندنی کو جانے اور واپس آنے کا حکم کچھ یوں صادر کیا کہ اس کے پاس انکار کی گنجائش ہی نہ رہی۔ ایک تو سندس سے ہونے والی مڈبھیر کے بعد سے موڈ ویسے ہی خراب تھا، اوپر سے ذکی سے ہونے والے متوقع سامنے نے طبیعت کچھ اور مکدر کر دی۔ دل ہی دل میں ذکی کے نہ ہونے کی دعائیں مانگتی وہ ماسٹر صاحب کے گھر میں داخل ہوئی۔ سنگ مرمر کی طویل راہداری عبور کر کے وہ بڑے سے لکڑی کے منقش دروازے کو کھول کر ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی تو چند لمحوں کے لیے تو گویا بصارت ہی ساتھ چھوڑ گئی۔ تیز دھوپ سے آنے کے باعث ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ واہ بھئی واہ، آنسا چکندری تشریف لائی ہیں۔ ذکی کی آواز نے اس کے خراب موڈ کو مزید خراب کیا۔ آواز کی سمت کا تعین کر کے اس نے اس سمت دیکھا جہاں صوفے پر ذکی براجمان تھا۔ آنکھیں کچھ اندر کے ماحول سے مانوس ہونا شروع ہوئی تھیں۔ بیلا آپا کہاں ہیں؟ ڈونگا ٹیبل پر پٹکنے والے انداز میں رکھتے ہوئے اس نے لٹ مار سے انداز میں سوال کیا۔ اللہ ہی جانے کہاں ہیں، اس نے کندھے اچکاتے برا سموہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کہیں جانے سے پہلے مجھے رپورٹ کرنا ضروری نہیں سمجھتی۔ ذکی نے ڈھکن اٹھا کر ڈونگے میں جھانکنے کی کوشش کی۔ چاندنی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے مزید یہاں ٹھہرنا چاہیے یا واپس چلے جانا چاہیے۔ تبھی بیلا آپا سر پہ تولیہ لپیٹے اندر سے برآمد ہوئیں۔ بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، غالباً نہا کر نکلی تھیں۔ ارے چاندنی آؤ نہ بیٹھو، کھڑی کیوں ہو اب تک؟ انہوں نے میز پر رکھا ہوا ڈونگا اور چاندنی کو باری باری دیکھ کر اسے مخاطب کیا۔ یہ بدری بوا نے حلیم بھجوائی ہے، چاندنی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ظاہر ہے بوا نے ہی بھجوایا ہوگا، ہم نے کب کہا تم ہماری محبت میں حلیم سمیت کھچی چلی آئی ہو؟ ذکی کی زبان میں دوبارہ کھجلی ہوئی۔ بیلا آپا آپ گھر پر ہی تھیں اور یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اللہ جانے امی جان کدھر ہیں، وہ کہیں جانے سے پہلے مجھے رپورٹ پیش کرنا ضروری نہیں سمجھتی۔ تو ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، یہ کب مجھے بتا کر واش روم گئی تھیں؟ ذکی نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ ویسے بھی میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ چکندری۔ ذکی، بیلا نے بیٹے کو آنکھیں نکالیں۔ اوہ سوری، ذکی نے سمجھ کر سر ہلایا۔ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ چندری۔ مجھے چندری کہنے کا حق صرف بدری بوا کے پاس ہے۔ چاندنی اس کی بال کاٹ کر پھنکاری۔ اوکے، ذکی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر مثالتی انداز میں اپنایا۔ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ چاندنی وقار صاحبہ کہیں ایک جوان اور حسین لڑکے کو گھر پر تنہا پا کر چھیڑنے کی کوشش تو نہیں کریں گی۔ انتہائی غلط وقت پر آپ نے رنگ میں بھنگ ڈالا، اب تک تو میں پتہ نہیں کتنا چھڑ چکا ہوتا۔ بولتے بولتے ایک شکوہ کھناسی نظر ماں پر ڈالی جو اپنا پورا زور و غور سنجیدہ رکھنے میں صرف کر رہی تھیں، ورنہ ان کی آنکھیں تک مسکراہٹ چھپانے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ لوفر، گھٹیا، بدتمیز، چاندنی نے زیر لب ذکی کو چند نازیبا القابات سے نواز کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ میں چلتی ہوں آپا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بوا میری راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ ارے ایسے کیسے چلتی ہوں، بیٹھ جاؤ خاموشی سے، کتنے دن بعد تو آئی ہو، چائے پی کر جانا۔ بیلا حلیم کا ڈونگا اٹھائی کچن کی طرف بڑھی۔ نہیں آپا، رہنے دیجیے، چائے نہیں پیوں گی میں۔ چاندنی نے انہیں باز رکھنا چاہا مگر وہ اس کی نانا کے باوجود کچن میں جا کر اپنا کام شروع کر چکی تھیں۔ اے لڑکی، یہ کیا تم اوپری دل سے نانا کر رہی ہو چائے کے لیے؟ جاؤ جا کر کچن میں چولہا بند کرو، لائٹ آف کرو اور ہاتھ سے پکڑ کر میری ماں کو واپس یہاں لاؤ تاکہ انہیں یقین آئے کہ تمہیں واقعی چائے نہیں پینی۔ ذکی صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اے لڑکی، کس کو کہا تم نے؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہونہار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ظاہر ہے تمہارے علاوہ کون سی لڑکی یہاں موجود ہے، سو تمہیں ہی کہا ہے۔ ذکی نے بھول پن سے کہتے ہوئے اس کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ وہ جان بوجھ کر ہر وہ لفظ چاندنی کے لیے استعمال کرتا تھا جس سے وہ چڑھتی تھی،
چاندنی نام ہے میرا، سمجھے تم؟ شہادت کی انگلی اس کی طرف کرتے وہ غصے سے بولی۔ اس کے باوجود تم کہیں سے بھی خود کو لڑکا ثابت نہیں کر سکتی، رہو گی تم لڑکی ہی، بالکل ویسے ہی جیسے گلاب کو جس نام سے چاہے پکارو وہ رہتا گلاب ہی ہے۔ سو تمہیں بھی چاندنی کہوں، چندری کہوں یا چکندری کہوں، رہو گی تم لڑکی ہی۔ قبل اس کے کہ وہ مزید اپنی زبان کے جوہر دکھاتا، بیلا کچن سے نمودار ہوئیں۔ ذکی، جلدی سے جا کر بیکری سے بسکٹ اور نمکو لے آؤ، وہ پیسے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولیں۔ ذکی تو کرنٹ کھا کر اچھلا۔ میں کوئی نہیں جا رہا کہیں بھی، سخت تھکا ہوا ہوں میں۔ کیا کر کے تھکے ہوئے ہو؟ صبح سے تو صوفے پر لیٹے ہوئے ہو۔ بیلا کا پارا ہائی ہونا شروع ہو چکا تھا۔ چاندنی اطمینان سے ہاتھ باندھ کر سکون سے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ منظرنامہ خاصا دلچسپ ہونے جا رہا تھا، سو اب اسے کوئی جلدی نہیں تھی جانے کی۔ ہاں تو لیٹ کر ہی تھک گیا ہوں نا، کوئی آسان ہے اتنی دیر لیٹنا؟ اور تم؟ وہ غصے سے چاندنی کی جانب پلٹا۔ کیا منہ میں گھنگنیاں ڈال کر بیٹھی ہو؟ منع کرو نا بسکٹ اور نمکو کو، چائے کے لیے تو بڑی نہ کر رہی تھی۔ وہ تو میں اوپری دل سے کہہ رہی تھی، چاندنی سکون سے بولی۔ ویسے بھی آرام کی ضرورت تمہاری زبان کو ہے، اس کو تھوڑا ریسٹ دو اور جسم کو حرکت میں لاؤ۔ ایسے دل فریب مسکراہٹ چاندنی کے لبوں پر کھیل رہی تھی۔ ذکی کے تو تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ ذکی نے پیسے پکڑتے ہوئے امید بھری نظروں سے چاندنی کی جانب دیکھا، گویا کہہ رہا ہو، منع کر دو نا بسکٹ اور نمکو کو، تاکہ میں بیکری تک جانے کے کشٹ سے بچ سکوں۔ چاندنی نے اطمینان سے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھا اور بے نیازی سے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ بیلا پیسے پکڑا کر واپس کچن میں چلی گئی تھیں۔ چندنی، اس نے گویا دانتوں میں پکڑ کر چاندنی کے نام کو چبانے کی کوشش کی اور پھر چندری چکندری کہتا ہوا اپنی دانش میں بدلہ لیتا ہوا چاندنی کے پاس سے گزرتا چلا گیا۔ ذکی، مکھی، بنبناہٹ کی صورت یہ آواز اس کے کان تک پہنچی۔ وہ انسنی کرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ نیکسٹ۔ بسکٹ اور نمکو کا شاپر ماں کے ہاتھ میں تھماتا ضروری کام کا کہہ کر وہ فوراً ہی وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ چائے تو پیتے جاؤ۔ آدھا جملہ ابھی بیلا کے منہ میں ہی تھا کہ ذکی وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس کے غائب ہونے کی اصل وجہ تو انہیں تب پتہ چلی جب انہوں نے شاپر میں سے نمکو اور بسکٹ نکالے۔ بیلا اپا اور چاندنی ہنس کے بے حال ہوئی جا رہی تھیں۔ اللہ جانے یہ لڑکا کب بڑا ہوگا؟ بیلا اپنی آنکھیں پونچھتے ہوئے بولی۔ ہنستے ہنستے ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ کچھ اسی قسم کا حال چاندنی کا بھی تھا، جو بمشکل ہنسی روکتے ہوئے میز پر چھوٹے چھوٹے کنی منی سائز نمکو اور بسکٹ کے پیکٹ بکھرے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہنسی کا طوفان کچھ تھما تو چاندنی نے ان ننھے منھے پیکٹوں کی ایک ڈھیری سی بنائی۔ لاؤ مجھے دو، میں پلیٹ میں نکالتی ہوں۔ بیلا آپا نے ہاتھ بڑھایا۔ رہنے دیجیے آپا، شام میں سپارے والے بچے آئیں گے تو ان میں بانٹ دیجیے گا، چاندنی نے کہتے ہوئے وہ تمام پیکٹ سمیٹتے ہوئے اسی شاپر میں واپس ڈال دیے۔ تمہارے لیے منگوائی ہیں یہ چیزیں، بیلا کچھ حفت سے بولی۔ بہت ہی شرمندہ کرواتا ہے کبھی کبھی یہ ذکی بھی، وہ بس سوچ ہی سکیں۔ اچھا چلے میں بھی لے لیتی ہوں۔ اس نے ایک بسکٹ اور ایک نمکو کا پیکٹ اٹھا کر باقی کی چیزیں بیلا آپا کی طرف بڑھائیں۔ بیلا نے ہاتھ سے پکڑ کر چیزیں سائڈ پہ کیں اور چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے بولیں، اچھا بدلہ لیا ہے میرے سپوت نے تم سے، میرے سپوت نے مجھ سے۔ زبردستی بھیجا تھا نا میں نے، اسی لیے یہ 2 روپے والے پیکٹ اٹھا کر لے آیا ہے۔ 2 روپے کا آج کل کچھ نہیں آتا آپا، کم سے کم بھی 5 کے ہوں گے، اور بدلہ اس نے آپ سے نہیں مجھ سے لیا ہے۔ میں نے منع جو نہیں کیا نمکو اور بسکٹ کو، چاندنی ہنستے ہوئے بولی۔ اور میرا خیال ہے بیکری تک تو یہ گیا ہی نہیں، کریانے والے کے پاس سے ہی چکر لگا کر آ گیا ہے، بیلا کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ اچھا چلیں جانے دیں، دیکھ لیجئے اس کے چھوٹے سے مذاق نے میرا موڈ کس قدر خوشگوار کر دیا ہے، ورنہ صبح سے اتنی پریشان تھی میں۔ چاندنی کھڑکی سے نظر آتی بوگن ویلیا کی بیل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بیلا نے کچھ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں پریشان تھی؟ منتظر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ امی آئی تھیں، سندس کو ساتھ لے گئی ہیں۔
افسردہ سے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے کپ ٹیبل پر دھرا، پھر یوں ہی میز کی سطح پر انگلی پھیرنے لگی۔ تم نے کچھ کہا نہیں؟ تھوڑی دیر چاندنی کے کچھ بولنے کا انتظار کرنے کے بعد بلاخر خود ہی پوچھ لیا۔ امی سے تو کچھ نہیں کہا، ہاں البتہ سندس سے بہت تکرار کی، پر وہ نہ کچھ سننا چاہتی ہے نہ سمجھنا، کہنی سننی سب بیکار ہی گئی۔ اس کی آواز میں یاسیت گھلی۔ میں چلتی ہوں۔ ایک دم ہی وہ اٹھی اور تیز قدم اٹھاتی باہر کی جانب بڑھی۔ ڈونگا تو لیتی جاؤ۔ اپنے پیچھے بیلا کی آواز سنی اس نے۔ بعد میں لے جاؤں گی۔ بغیر پلٹے وہ جواب دیتی گیٹ کراس کر گئی۔ بیلا بس ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ نیکسٹ۔ کیا بنا میرے کام کا؟ حسن کی آواز پر تیمور نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر تیمور نے خاموشی توڑی۔ اگر چند لمحے اور تو مجھے اسی طرح دیکھتا رہا نا تو مجھے تجھ سے ویسی ہی محبت ہو جائے گی جیسی سلیم کو انارکلی سے ہوئی تھی۔ اور اگر تو نے 5 سیکنڈ کے اندر اندر میرے سوال کا جواب نہ دیا تو میں تجھے ٹھیک اسی طرح دیوار میں چنوا دوں گا جیسے سلیم کے باپ نے انارکلی کو چنوا دیا تھا۔ اچھا۔ تیمور نے سر کھجا کر پہلے سوال پر غور کیا۔ کام کام کام، کون سے کام کی بات کر رہا ہے یہ؟ یادداشت پر زور ڈالا۔ او اچھا، یاد آ گیا۔ اس نے چٹکی بجائی۔ یار تیرا کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک گاجر 10 روپے کلو نہیں ہو جاتی ہیں۔ حسن کا پورا منہ کھل گیا۔ میرا کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک گاجر 10 روپے کلو نہیں ہو جاتی؟ اس نے تصدیق طلب انداز میں سوال دہرایا۔ ہاں نا، میری اماں حضور 2000 کا میوہ منگوا لیں گی، 1000 کا دودھ، 500 کا کھویا اور بقایا تمام سامان، لیکن گاجر کا حلوہ تب تک نہیں بنائیں گی جب تک گاجر 10 روپے کلو نہیں ہو جاتی۔ تو میری نوکری کا گاجر کے حلوے سے کیا تعلق ہے؟ کیا میرے لیے کسی حلوائی کی پوسٹ ڈھونڈی ہے تو نے؟ حسن نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا جو حنک بنے حسن کی بات سن رہا تھا۔ یہ نوکری بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ وہ کچھ جھنجھلا کر بولا۔ نوکری بیچ میں نہیں آئی، بیچ میں گاجر کا حلوہ آیا ہے، وہ بھی خواہ۔ حسن نے تیمور کو دیکھ کر آنکھیں پٹ پٹائیں۔ تو نے مجھ سے ایک بار کہا تھا کہ تیرے گھر میں اگر گاجر کا حلوہ بنے تو میرے لیے ضرور رکھنا، میں تو اس کی بات کر رہا تھا۔ تیمور نے خجل ہو کر وضاحت پیش کی۔ یہ بات پچھلے سال کی ہے، حسن نے یاد کروایا، اور حلوے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بازار سے لے کر بھی کھا سکتا ہوں میں۔ اس وقت تو مجھے ایک عدد نوکری کی شدید ضرورت ہے، ورنہ چھوکری ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو میں اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تیمور نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یار پرسوں جب ہم ملے تھے تو ذکر کر رہا تھا نا کہ تیرے کسی کلاس فیلو کے بڑے بھائی کی کمپنی میں کوئی ویکینسی ہے، اور میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اس سے میرے لیے بات کرنا۔ حسن کے یاد دلانے پر تیمور کے ذہن میں بھی ان کی پرسوں ہونے والی ملاقات یاد آ گئی۔ ہاں یار تو نے کہا تو تھا، پر وہ چند قدم دور ہو کر ذرا اس کی پہنچ سے باہر ہوا۔ میں بھول گیا، جلدی سے کہہ کر اس نے اپنا منہ گود میں چھپا کر دونوں بازو سر پر حفاظتی حصار کی صورت باندھ لیے۔ پر حسن کے رد عمل کے سامنے اس کی یہ معصوم سی خود کو بچانے کی کوشش انتہائی ناکام ثابت ہوئی۔ حسن نے کشن کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہوئے مار مار کر تیمور کا برکس نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں کشن کا برکس نکل گیا۔ پہلے گلاف کا منہ کھلا، پھر اس میں سے رنگ برنگی روئی کے گولے سے ہر طرف بکھرنا شروع ہو گئے۔ حسن تیمور کو مارنا بھول بھال کر اب حیرت سے روئی کے ٹکڑے اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ ہائے ربا! تیمور نے کشن کا حشر دیکھ کر سر چھوڑ کر دل پکڑ لیا۔ یہ کیا کیا تو نے؟ سارے کشن کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب اماں جان میرے تمام دوستوں کا گھر میں داخلہ بند کر دیں گی۔ تمام دوستوں کا؟ حسن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تیرا میرے علاوہ بھی کوئی دوست ہے کیا؟ نہیں۔ تیمور نے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ تو پھر یوں بولنا کہ میرا داخلہ گھر میں بند ہو جائے گا، حسن نے تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے مجھے مستقبل قریب میں مزید دوست بنانے کی ضرورت پیش آ جائے، لہٰذا میں نے امکانات میں ان فی الحال نہ ہونے والے دوستوں کو بھی شامل کر لیا۔ مطلب دوست ضرورت کے تحت بھی بنائے جا سکتے ہیں؟ حسن نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔
ہاں نا، کل کو میری شادی ہوگی تو بھنگڑا ڈالنے کے لیے بھی تو دوست چاہیے ہوں گے نا، صرف تجھ سے تو کام نہیں چلے گا نا۔ حسن نے سر ہلایا۔ ویسے میں یہ رنگین روئی پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، ہمارے ہاں تو سفید روئی ہوتی ہے، تکیوں، رضائیوں، لحافوں میں۔ اصل میں نا یہ روئی میرے ساتھ رہ رہ کر تھوڑی رنگین مزاج ہو گئی ہے، تیمور نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ جواب میں حسن نے اسے مکہ دکھایا۔ یار اصل میں نا ہماری اماں حضور انتہائی سلیقہ مند اور سگڑ خاتون ہیں، وہ پرانے کپڑے دھنوا کر ان کی روئی بنوا لیتی ہیں اور ان کو تکیوں، رضائیوں، گدوں، کشن وغیرہ ہر چیز میں استعمال کرتی ہیں، اسی لیے یہ روئی رنگین ہے، سفید پوشی کا بھرم سلامت رہ جاتا ہے۔ تیمور نے دونوں ہاتھوں سے روئی سمیٹتے ہوئے کہا، ورنہ اس مہنگائی کے دور میں صرف ابا کی پینشن سے تو گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا نا، کجا میڈیکل کی انتہائی مہنگی تعلیم کے اخراجات۔ پھر بھی یار بڑی ہمت ہے آنٹی کی، جو تمہارے والد صاحب کے انتقال کے بعد تمہارا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کروا دیا۔ حسن بھی روئی سمیٹنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ میں تو ایف ایس سی کے بعد کوئی چھوٹی موٹی جاب کر کے پرائیویٹ پڑھائی جاری رکھنا چاہتا تھا، پر ماموں نہیں مانے، انہوں نے ہی ایڈمیشن کروایا، خرچ وغیرہ بھی وہی اٹھا رہے ہیں پڑھائی کا۔ چلو 1 سال کی اور بات ہے، پھر ڈاکٹر تیمور صاحب تمام غرض محسود اتارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ حسن نے ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا۔ ہاں بالکل، میں نے تو ماں سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ماموں سے جہیز کے نام پر ایک دھیلا بھی نہیں لینا۔ آلریڈی وہ اتنا کچھ جوش سے بولتے بولتے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے پر وہ ایک دم رک گیا، زبان دانتوں تلے داب لی۔ یار بڑا گناہ نکلا تو، اسکول کے زمانے سے دوستی ہے اور تو نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ ماموں کے گھر۔ نہیں یار، تیمور نے اس کی بات کاٹی، وہ اصل میں ہمارے ہاں رشتے بچپن میں ہی طے ہو جاتے ہیں، تو کوئی باقاعدہ منگنی وغیرہ تو ہوئی نہیں، بس زبانی کلامی ہی ہے رشتہ۔ پھر تو بالکل ٹھیک جگہ انویسٹ کیا ہے ماموں نے، حسن ہنستے ہوئے بولا۔ اب داماد اگر ڈاکٹر ہوگا تو لوگوں کو بتاتے ہوئے بھی ذرا اچھا لگے گا، ابھی تو داماد بننے میں بھی ٹائم ہے اور ڈاکٹر بننے میں بھی۔ لیکن ہماری اماں کی تمام جان پہچان والی خواتین ابھی سے مجھے ڈاکٹر مان کر دوائی لینے آ جاتی ہیں۔ تیمور گلاف کے دونوں سرے پکڑ کر برابر کرتے ہوئے تھوڑا سا مسکرایا۔ تو لکھ کر دے دیا کرو دوائی، آہے ڈاکٹر بننے کے بعد بھی تو دے گا ہی نا۔ حسن پیر پھیلا کر تھوڑا ترچھا ہو کے بیٹھا۔ نہ بابا نہ، فی الحال میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا، یہ نہ ہو میرا کیریئر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، صاف انکار کر دیتا ہوں میں تو۔ تیمور دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا بولا، میری جاب کے لیے بات کرے گا کلاس والوں سے یا مجھے بھی صاف انکار کرے گا؟ یہ دیکھ، یہ سارے ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپیاں تک کرا کے میں ساتھ لایا تھا کہ کیا خبر ضرورت پڑ جائے۔ حسن نے ایک فائل تیمور کو دکھاتے ہوئے کہا۔ تیمور شرمندہ سا دکھائی دینے لگا۔ یار میں ابھی بات کرتا ہوں۔ فٹافٹ موبائل نکال کر کال ملائی، مگر کافی مرتبہ ملانے کے باوجود بھی کال نہیں ملی، رابطہ ممکن نہیں۔ تیمور نے حسن کو دیکھتے ہوئے مایوسی سے کہا، یار کہیں بھی بات نہیں بن پا رہی۔ حسن کچھ افسردگی سے بولا، تو تیری کون سی عمر نکلی جا رہی ہے؟ تیمور نے اس کی افسردگی کم کرنے کی کوشش کی۔ عمر تو نہیں نکل رہی، پر وہ ہاتھ سے نکلتی نظر آ رہی ہے، جس کی خاطر میں نوکری ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں۔ حسن نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تو رشتہ بھجوا دے، ویسے بھی گھر تم لوگوں کا اپنا ہے، انکل بھی جاب کر رہے ہیں، کوئی فائنینشیل پرابلم بھی نہیں ہے، شادی نوکری لگنے کے بعد ہوتی رہے گی۔ مشورہ تو اچھا ہے، لیکن میں اس سے بات کر چکا ہوں، وہ نہیں مانتی، کہتی ہے کسی بے روزگار شخص کے ہاتھ میں میرے گھر والے میرا ہاتھ کبھی نہیں دیں گے، سو پہلے نوکری پھر کوئی دوسری بات۔ اور سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ آج کل اس کا ایک اچھا خاصا معقول رشتہ آیا ہوا ہے اور اس کے گھر والے خاصی سنجیدگی سے اس پر غور کر رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ اس لڑکے کا کزن یہاں پچھلی گلی میں ہی رہتا ہے۔ تیمور کچھ سوچتے ہوئے بولا، میں اس سے اپنی کلاس فیلو کے بھائی یا ابو کا نمبر لے کر آتا ہوں۔ کالج تو اگلے 3-4 دن بھی میں نے نہیں جانا، پیپرز کی تیاری کرنی ہے، ابھی رابطہ کرتے ہیں کسی طرح کوشش کر کے۔ تیمور اٹھ کر اندر گھر کی جانب بڑھنے لگا۔
یہ ادھر سے چلا جانا۔ حسن نے بیٹھک کے باہر والے دروازے کی طرف اشارہ کیا جو باہر گلی میں کھلتا تھا۔ ہاں ادھر سے ہی جاؤں گا، ذرا امی کو بتاؤ۔ تیمور اندر گھر میں چلا گیا۔ حسن تیمور کی اور اپنی زندگی کا موازنہ کرتا رہا۔ تیمور کے والد اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ والد سرکاری ملازم تھے، سو پینشن آ جاتی تھی۔ گھر چھوٹا تھا پر اپنا تھا۔ تیمور اور وہ اسکول کے زمانے سے ساتھ تھے۔ تیمور غیر معمولی ذہین طالب علم تھا، سو آرام سے اس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا۔ یہ تو آج اسے معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی میڈیکل کی تعلیم کا خرچ اس کے ماموں اٹھا رہے ہیں۔ ایک وہ خود تھا، منہ سے بات نکالتا بعد میں تھا، پوری پہلے ہو جاتی تھی۔ 7ویں کلاس تک وہ اپنی امی کے ساتھ نانا کے گھر میں رہتا تھا۔ تب تک وہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا۔ نانی حیات نہیں تھی، گھر میں بس وہ، نانا اور امی ہوتے تھے۔ ابو کے بارے میں پوچھنے پر بس اتنا ہی پتہ چلا کہ دونوں کی بنی نہیں، سو علیحدگی ہو گئی۔ اس سے زیادہ نہ اس نے قریدا نہ امی نے بتایا۔ وہ 7ویں کلاس میں اور 13ویں سن میں تھا جب ایک اجنبی کو اپنے گھر میں 3-4 بار آتے جاتے دیکھا۔ پھر ایک دن اس کو ان کے ساتھ جانے کا مسودہ سنایا گیا۔ وہ اس کے والد تھے جو اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے آئے تھے۔ حسن نہیں جانا چاہتا تھا، اس کو جانا پڑا۔ اس کے والد کو اس کی امی نے نانا سے کہہ کر خود بلوایا تھا، اسے بعد میں پتہ چلا۔ تم اب بڑے ہو رہے ہو اور جوان ہوتے لڑکوں کے سر پر باپ نہ ہو تو وہ بگڑ جاتے ہیں، سو تمہیں اپنے ابو کے ساتھ جانا ہی ہوگا۔ ماں کی کوئی دلیل اسے مطمئن نہ کر پائی۔ وہ جس حد تک احتجاج کر سکتا تھا کیا، پھر ایک دن سامان باندھ کر اپنے باپ کے گھر آ گیا۔ کرائے کا چھوٹا سا مکان جہاں اس کا دم گھٹتا تھا۔ اس کے والد اکیلے رہتے تھے اور پرائیویٹ نوکری کرتے تھے۔ وہ آسائشات کا عادی بچہ تھا، اس تبدیلی کو قبول نہیں کر پایا۔ احتجاجاً اس نے ماں سے بات چیت بند کر دی۔ نانا ملنے یا اسے ماں سے ملوانے کے لیے لے جانے آتے تو وہ ساتھ جانے سے انکار کر دیتا۔ ماں کو بہت شوق تھا کہ وہ بہت اچھا پڑھے۔ اس نے پڑھنا بالکل ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ واجبی سا پاس ہوتے ہوتے میٹرک میں پہنچنے تک فیل ہونے پر آ گیا۔ اور یہ اس کے میٹرک کے بورڈ کے امتحانات سے 5 ماہ پہلے کی بات تھی۔ ابو اسے اسکول سے لینے آئے اور سیدھا نانا کے گھر لے گئے۔ گہوارے میں رکھا، سفید کفن پہنے، بے جان چہرہ، زندگی کی رمق سے خالی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ چہرہ اس کی ماں کا ہے۔ نانا کی بوڑھی آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ اسے نانا پر بھی کسی مردے کا گمان ہوا تھا۔ کئی گتھیاں تھیں جو اس کی ماں کی موت کے بعد سلجھی تھیں۔ یار امی تو گھر پر نہیں ہیں۔ تیمور چند منٹ بعد ہی واپس بیٹھک میں آ گیا تھا، پر حسن کو یوں لگا اس نے لمحوں میں کئی برس کا سفر طے کر لیا ہے۔ جلدی سے اپنی گیلی آنکھیں پونچھ کر وہ سیدھا ہوا۔ کیا ہوا؟ تیمور نے رک کر اس کا جائزہ لیا۔ کچھ نہیں، آنکھ میں کوئی چیز چلی گئی تھی، پانی آ گیا۔ اچھا، وہ زیادہ سوچ میں نہیں پڑا۔ میں جا رہا ہوں نمبر لینے۔ امی شاید پڑوس میں کہیں گئی ہیں، میں نے دروازے کے اندر سے کنڈی لگا دی ہے۔ امی آ کر دروازہ بجائیں تو جا کر دروازہ کھول دینا۔ وہ تیز تیز اس کو ہدایات دیتا باہر چلا گیا۔ حسن نے اس کی بات سن کر سر ہلایا۔ ابھی تیمور کو گئے بمشکل 1.5-2 منٹ ہوئے ہوں گے کہ دروازہ بجنا شروع ہو گیا۔ لو جی، آ گئی آنٹی۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھا۔ آنٹی کو وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا، کئی برس سے اس کا آنا جانا تھا ان لوگوں کے ہاں۔ جا کر حسب عادت بغیر پوچھے ہی دروازہ کھول دیا۔ خیال تھا کہ تیمور کی والدہ ہی ہوں گی، مگر دروازے پر کوئی 80-85 سالہ بوڑھی اماں جی کھڑی تھیں، جن کے سر کے تو ایک طرف بھوؤں کے تک کے بال سفید تھے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کوئی رشتہ دار خاتون ہے تیمور کی یا پھر کوئی انجان، کہ اماں جی دروازہ کراس کر کے اندر آ گئیں۔ ہٹ جانا اب سامنے سے۔ وہ جلدی سے ایک طرف ہو گیا، مطلب کوئی جاننے والی ہی ہیں۔ سکینہ ملی تھی ابھی صدورے کے ہاں، اس نے تیرا بتایا تو میں یہاں آ گئی۔ سکینہ تھوڑا ٹائم لگا کر آئے گی۔ وہ اب بولتی بولتی صحن میں بچھی چارپائی پر براجمان ہو چکی تھیں۔
کہہ رہی تھی تجھے بتا دوں کہیں تو پریشان نہ ہوتا رہے۔ اماں جی اب ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ سکینہ آنٹی اپنے بیٹے کے دوست کے بارے میں بھی بتاتی ہیں لوگوں کو؟ حسن ہاسا حیران ہوا تھا سن کر۔ اور لو بھلا، سکینہ آنٹی جتنی مرضی دیر لگا کر آئیں، میں نے کیوں پریشان ہونا ہے؟ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اماں جی نے اپنے انتہائی موٹے موٹے عدسوں والی اینک اتار کر اسے تھما دی۔ یہ لے، صاف کر کے دے جلدی سے۔ اینک تو اس نے ہاتھ میں پکڑ لی تھی، پر اب ادھر ادھر نظر دوڑا رہا تھا کہ صاف کس چیز سے کروں۔ شلوار قمیض پہنی ہوتی تو قمیض کا دامن اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ جلدی کرنا، آنکھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، ذرا دیر کو بھی چشمہ اتار لوں تو۔ حسن نے بوکھلاہٹ میں چارپائی پر پڑے سکینہ آنٹی کے دوپٹے ہی سے اینک صاف کر کے ان کو پکڑا دی۔ اچھا ادھر آ میرے پاس، تجھ سے کام تھا مجھے، تیرے پاس ہی آئی ہوں۔ اماں جی اینک آنکھوں پر جماتے ہوئے بولی۔ مجھ سے کام؟ حسن دل ہی دل میں حیران ہوتا پاس پڑی پلاسٹک کی کرسی گھسیٹ کر اماں جی کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ بھلا ایسے کون سے کارنامے کے بارے میں بتا دیا سکینہ آنٹی نے کہ اماں جی فوراً ہی چلی آئیں؟ جی، وہاں متن گوش ہوا۔ بیٹا، میرے پیٹ میں بڑا درد ہے صبح سے۔ اماں جی کی بات سن کر وہ تو حیران ہی رہ گیا۔ مطلب پیٹ درد؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے سر کھجایا۔ کچھ بولنا۔ اس کی خاموشی پر اماں جی بیزار ہو کر بولیں۔ جی، میری کمر میں بھی صبح سے درد ہے۔ کچھ اور نہ سوجا تو اس نے اپنا درد گوش گزار کر دیا جواب میں۔ ہاں ہائے، اماں جی اپنی ناک پر انگلی رکھ کر بولی۔ اس عمر میں کمر درد؟ اگر درد مجھ سے پوچھ کر آتا تو میں یقیناً اسے شکریہ کے ساتھ واپس لوٹا کر آپ کی طرف بھیج دیتا۔ محض سوچ کر رہ گیا۔ اچھا مجھے تو بتا، میں کیا کروں؟ آپ ایسا کریں، ہائے ہائے کر لیں۔ بہت سوچ سمجھ کر اس نے جواب دیا۔ کیا بک رہا ہے؟ کوئی دوائی بتانا۔ دوائی ذہن پر زور ڈال کر کسی دوائی کا نام یاد کرنے کی کوشش کی۔ ہاں یاد آیا، پیناڈول، یہ دوائی کا نام ہے۔ یہ پیٹ کے درد کی ہے؟ اماں جان نے پوچھا۔ نہیں، پیٹ درد کی تو نہیں ہے۔ تو پھر مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کوئی دوائی بتا، میں نے بتا دی۔ تو اپنے مریضوں کے ساتھ بھی یہی کچھ کرتا ہے؟ انہوں نے مشکوک سے انداز میں اسے دیکھا۔ کون سے مریضوں کے ساتھ؟ وہی جو تیرے کلینک پر آتے ہیں۔ کون سے کلینک پر؟ کیوں، دوائیاں کیا پرچون کی دکان پر بیٹھ کر دیتا ہے مریضوں کو؟ میں نے کیوں مریضوں کو دوائیاں دینی ہے؟ اچھا تو مطلب مریضوں کو حالی ہولی تسلی دلاسے دیتا ہے۔ اماں جی اور حسن دونوں ہی اچھے خاصے زچ لگ رہے تھے۔ تبھی تیمور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ تبھی تیمور کی نظر اماں جی پر پڑی، جو اپنا چشمہ اوپر نیچے کر کے اس کو دیکھ رہی تھیں۔ ارے بیجی، آپ کیسی ہیں؟ اس نے اماں جی کے آگے سر جھکایا۔ اماں نے سر پر ہاتھ تو پھیر دیا پر گھورتی پھر بھی رہیں۔ تو کون ہے؟ مہاتب تیمور تھا۔ میں تیمور بیجی، سکینہ کا بیٹا۔ تو تیمور ہے؟ اب کہ انہوں نے چشمہ اوپر نیچے کر کے خوب دھیان سے اس کا جائزہ لیا۔ جی، وہ مؤدب سا بولا۔ تو پھر یہ کون ہے؟ اب کہ روح سخن حسن کی جانب کیا۔ یہ میرا دوست ہے حسن، اور حسن یہ بیجی ہیں، ہماری بہت پرانی محلے دار، جو کہ اب محلہ چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ لو، تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تو تیمور نہیں ہے؟ اب کہ انہوں نے ناراض نظروں سے دیکھتے ہوئے حسن کو مخاطب کیا۔ آپ نے پوچھا کب تھا؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اچھا تو میں صدورے کی طرف آئی ہوئی تھی۔ اس کی ماں بتا رہی تھی کہ تو ڈاکٹر بن گیا ہے، بڑا کوئی کلینک وغیرہ کھول لیا ہے۔ نہیں بیجی، ڈاکٹر نہیں بنا ہوں، ابھی بن رہا ہوں، اور کلینک وغیرہ فی الحال تو نہیں کھولا۔ دعا کریں جلدی سے ڈاکٹر بن جاؤں تو کلینک وغیرہ بھی کھول لوں گا۔ لے دس، اتنا میرا ٹائم ضائع کر دیا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر کی جانب بڑھیں۔ بیجی، تیمور نے پیچھے سے آواز دی، بیٹھے نا، چائے بناتا ہوں۔ رہنے دے، جلدی میں ہوں میں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ دیکھو یار، لوگ بھی کمال ہی کرتے ہیں، مطلب نہ صرف مجھے ڈاکٹر بنا دیا بلکہ میرا کلینک تک کھلوا دیا۔ تیمور ہنستے ہوئے بولا۔ اچھا، میرے کام کا کیا بنا؟
حسن نے بےتابی سے پوچھا۔ سمجھ ہو گیا۔ تیمور جیب سے ایک چٹ نکالتے ہوئے بولا، میری بات ہو گئی ہے اپنے کلاس فیلو سے، اس نے یہ ایڈریس دیا ہے اپنے بھائی کی فرم کا، کہہ رہا تھا میرا حوالہ دے کر بات کرنا، میں ان سے خود بھی بات کر لوں گا۔ تیمور نے ایک چٹ حسن کی طرف بڑھائی۔ نیکسٹ۔ کیسا سونا سونا سا لگتا ہے نا گھر میری سندری کے بغیر، بدری بوا نے لحاف میں دھاگا ڈالتے ہوئے افسوس سے کہا۔ چاندنی نے دال سے ایک کنکر نکال کر فرش پر پھینکا اور ہاتھ روک کر بدری بوا کو دیکھا۔ نام بھی نہ لیں بوا اس کا، تو وہ بھی امی کی طرح ہی خود غرض نکلی، چھوڑ کر چلی گئی ہم دونوں کو۔ چاندنی نے سر جھٹک کر توجہ دوبارہ سے دال پر مرکوز کر دی۔ نہ چندری، نہ میرا بیٹا، ایسے نہیں کہتے، انہوں نے پچکارا۔ واپس آ جائے گی چندری چند دن میں، اور تیری ماں، اسے خود غرض نہ کہا کر، دل دکھتا ہے میرا، مجبور تھی وہ، اور مجبوریاں انسان سے نہ جانے کیا کیا کچھ کرواتی ہیں۔ تو ابھی نہ سمجھ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جب تجھے عقل سمجھ آئے گی نا، تب تو ایسی باتیں نہیں کرے گی۔ ایسی ہی تھیں بدری بوا، ہر کسی کو رعایت دے دیا کرتی تھیں، وسیع القلب، اعلیٰ ظرف۔ اب سب ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور سندس، اس سے تو میں بالکل بات نہیں کروں گی، بلکہ آئے گی واپس تو دروازہ بھی نہیں کھولوں گی۔ مصمم ارادہ کر لیا دل میں۔ کیا خبر وہ واپس آئے ہی نہ، پلٹ کر اس خیال نے اس کو ٹھٹرا کر رکھ دیا تھا۔ نیکسٹ۔ روبیلا شاہین، بات سنیے ذرا۔ ماسٹر طفیل کی آواز پر موبائل سینے پر اوندھا کر کے رکھے ذکی نے ہڑبڑا کر موبائل چھپایا۔ خدا نے واسطہ والد گرامی کی نظر پڑ جاتی تو اس کی اور امی دونوں کی شامت یقینی تھی۔ جی، امی کی بکری کی سی منمناتی ہوئی آواز بھی اس کے کانوں تک بخوبی پہنچی۔ کیا کر رہے ہیں آپ کے برہودار؟ جملہ باب کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی۔ برہودار نے سیکنڈوں کے 1000ویں حصے میں دماغ میں حساب کتاب کیا۔ کم سے کم بھی 20 سیکنڈ لگنے تھے امی حضور کو اس کے کمرے تک پہنچنے میں۔ صرف 2 سیکنڈ میں اس نے سوچ لیا کہ اس کو کیا کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ جی کمرے میں ہے، میں دیکھتی ہوں۔ امی کے جواب سے پہلے وہ مکمل طور پر تیار تھا۔ صرف دیکھنا نہیں، بلوائیے صاحبزادے کو یہاں۔ والد صاحب کی اس فرمائش پر اس نے برا سا منہ بنایا، مطلب بادشاہ سلامت کے حضور پیش بھی ہونا پڑے گا۔ بیلا نے جو ہی دروازہ کھولا ذکی کو جائے نماز پر بیٹھا پایا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے پہلے دائیں پھر بائیں سلام پھیرا۔ بیلا دروازہ بند کر کے اندر آ گئیں۔ ڈرامے باز، اس لفظ پر ذکی نے سر گھما کر ماں کو دیکھا۔ دونوں بازو سینے پر باندھے وہ مشکوک نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ بہت غلط بات ہے امی، بجائے اس کے کہ آپ مجھے شاباش دیں ایک نیک کام کرنے پر، آپ مجھے ڈرامے باز کہہ رہی ہیں۔ ناراض نظروں سے ماں کو دیکھتا وہ حفاظ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے ڈرامہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، پر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ شاباش، تو تمہیں تمہارے ابو دیں گے، باہر آ جاؤ جلدی سے، بتا دیجئے نا ابو کو کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ پیغام دے کر واپس جانے کے لیے مڑ چکی تھیں، اس کی بات پر رک گئیں، گردن گھما کر اس کو دیکھا۔ اگلی مرتبہ اگر نماز پڑھنے والی ایکٹنگ کرنی ہو تو جائے نماز ذرا دھیان سے سیدھی بچھانا۔ ماں کی بات پر بوکھلا کر اس نے پاؤں کی طرف دیکھا۔ وہ الٹی جائے نماز بچھائے کھڑا تھا۔ دوسرے، یہ کسی نماز کا وقت نہیں ہے، عصر کا وقت جا چکا ہے، مغرب کی اذان میں بھی ابھی ہیں 5-7 منٹ، اب شرافت سے باہر تشریف لے آؤ۔ وہ اسے شرمندہ کر کے جا چکی تھیں۔ وہ بغیر کسی شرمندگی کے باہر آیا، جائے نماز کو طے کر کے رکھ دیا تھا۔ نیکسٹ۔ صرف 10 منٹ انتظار کرنا پڑا تھا اس کو، اور ان 10 منٹ میں کوئی 10 بار اس نے یہاں سے بھاگ جانے کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے غور کیا تھا، اور شاید وہ اس پر عمل بھی کر ڈالتا جو اگر تیمور کو بیچ میں نہ ڈالا ہوتا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد 29-30 برس کے ایک خوش شکل صاحب تشریف لائے، آ کر انتہائی خوش اخلاقی سے اس سے ملے۔ حسن، آپ کے بارے میں مجھے بلال نے بتایا تھا کل رات،
رسمی بات چیت کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا، انفیکٹ میں نے ہی اس سے کہا تھا کہ مجھے ایک محنتی ورکر کی ضرورت ہے، تم ذرا اپنے دوست احباب سے معلوم کرو، کسی کا کوئی جاننے والا ہو تو۔ وہ خاموشی سے ان کو بولتے سن رہا تھا۔ 4 سال ہوئے ہیں مجھے اپنا کام شروع کیے ہوئے۔ وہ ہماری کامیابیوں اور ترقیوں کا گراف زیادہ بلند نہیں ہے، لیکن کچھ ایسا مایوس کن بھی نہیں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ابھی ہم اسٹرگلنگ فیز میں ہیں۔ مارکیٹ میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، ایسے میں اپنے آپ کو منوانا، انہوں نے کچھ توقف کیا، بہت مشکل کام ہے۔ فی الوقت ہماری ڈیمانڈ اور ہمارا معیار صرف اور صرف ایک محنتی انسان ہے، باقی کی تمام چیزیں ثانوی ہیں۔ حسن اس بوسیدہ آفس اور فرنیچر والی فرم کو دیکھ کر جتنا مایوس ہوا تھا، اس بندے سے مل کر کم سے کم اس کی مایوسی کچھ زائل ہوئی تھی۔ وہ ایک انتہائی بلند و بالا عمارت جس کے باہر لفٹ موجود ہوگی اور جس کے استقبالیہ پر ایک حسین و جمیل سیکرٹری بیٹھی اسے معلومات فراہم کرے گی، جیسے کسی ملاقات کا تصور ذہن میں لے کر آیا تھا۔ یہاں آ کر پہلا دھچکا اس کو اس ایک منزلہ پرانی بدرنگ عمارت کو دیکھ کر لگا۔ دوسرے نمبر پر اس کا استقبال ایک کالے بجنگ چپراسی نے کیا، جو اسے اندر ایک زمانہ قدیم کے صوفے پر بٹھا کر چلا گیا، جس نے حسن کے بیٹھنے پر احتجاجاً ایک زوردار چرر کی آواز نکالی۔ اس وزٹنگ روم میں اس صوفے کے علاوہ 2 پلاسٹک کی کرسیاں اور ایک پلاسٹک کی میز پڑی ہوئی تھی، بس یہی تھی اس کمرے کی کل متاع۔ اپنی بات مکمل کر کے اب وہ حسن کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ دیکھیے حسن صاحب، اگر ہماری ورکنگ کنڈیشنز آپ کو پسند نہیں بھی آتی، تب بھی کم سے کم جب تک آپ کو کوئی مزید بہتر جاب نہیں ملتی، تب تک آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں تو تجربہ ہی حاصل ہو جائے گا۔ اس آخری بات نے حسن کو کچھ سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ نیکسٹ۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی۔ اس نے چت لیٹ کر چھت کو گھورتے ہوئے کچھ سوچنے کی کوشش کی۔ بہت سی سوچیں تھیں جو آپس میں گڈمڈ ہو رہی تھیں۔ ذہن کسی ایک نقطے پر یکسو نہیں ہو پا رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک نظر اس نے ساتھ والے بیڈ پر لیٹی اپنی ماں پر ڈالی۔ دیر تک وہ اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی تھیں۔ پھر باتیں کرتے کرتے ہی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھیں، وہ نیند جو سندس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج ان دونوں نے ڈھیر باتیں کی تھیں ایک دوسرے سے، ایسے جیسے برسوں کی ترسی ہوئی ہوں باتوں کو، حالانکہ باتیں تو وہ تب بھی کرتی تھیں جب چھپ چھپ کر ملتی تھیں ایک دوسرے سے۔ بے اختیار ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس کی عمر کی لڑکیاں لڑکوں سے چھپ چھپ کر ملتی ہیں، اور وہ چھپ چھپ کر ماں سے ملتی تھی۔ اس نے پیار سے اپنی ماں کے دلکش چہرے کو دیکھا۔ اس کے بارے میں سب کہتے تھے کہ وہ اپنی ماں کا ہو بہو عکس ہے، شکل صورت میں، مزاج میں، عادات میں۔ تو کیا میں بھی امی کی عمر میں ایسی ہی حسین دکھوں گی جیسی امی دکھتی ہیں؟ بڑا عجیب سا خیال آیا تھا اس کے ذہن میں۔ اس نے گردن موڑ کر دھیان سے ماں کے ایک ایک نقش کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کی۔ کتابی چہرہ، ستواں ناک، گلاب کی پنکھڑی کی مانند قدرے بھرے بھرے ہونٹ، موٹی موٹی آنکھیں، کالی سیاہ گھنی پلکیں۔ ہاں، بال تھوڑے کھردرے تھے لیکن بے تحاشا گھنے اور لمبے تھے۔ خوبصورتی کے تصور پر فٹ بیٹھتی تھی اس کی ماں۔ یوں ہی اچانک سے 6 برس پہلے کی ایک شام اس کے ذہن کے دریچوں کو واہ کرتے ہوئے چپکے سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دسمبر کی خنک شام میں وہ بغیر سویٹر کے سیڑھیوں پہ بیٹھی ایک تنکے سے زمین کھرچ رہی تھی۔ اماں، اس نے دھیرے سے پکارا۔ بے دھیانی میں جواب دیا انہوں نے۔ اماں اندر آ جائیں نا، باہر ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ ماں کے چہرے پہ پھیلے تفکر اور پریشانی کے سائے سے تکلیف دے رہے تھے۔ اس کی ماں پریشان ہے، اسے معلوم تھا۔ کیوں پریشان ہے اسے یہ بھی پتہ تھا۔ وہ ماں سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتی تھی، پر ایک فطری جھجک آڑے آ رہی تھی۔ ہاں، انہوں نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اچھا، آتی ہوں، تم چلو۔ پیار سے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھام کر انہوں نے اس کی پیشانی پر پیار کیا، پھر اس کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائیں۔ میری پیاری بیٹی، میری پیاری، بہت پیاری ماں،
وہ بے اختیار ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ چلو اٹھو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ جو چیز آپ کو نہیں لگتی وہ مجھے بھی نہیں لگے گی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں کو سہلانا شروع کر دیا۔ اماں، اس نے ماں کو پکارا۔ بات کر لینی چاہیے، ناؤ اور نیور۔ بولو گڑیا، وہ بدستور اس کے بال سہلاتی رہیں۔ 2 دن بعد میں پورے 16 سال کی ہو جاؤں گی۔ ہاں، وہ ہلکے سے ہنسی۔ اور میں 38 کی۔ اماں ایک بات کہوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ میری پری کو بات کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ انہوں نے اس کے لمبے بالوں کی چٹیاں ہاتھ سے ایک طرف کی۔ اماں، میں نے آپ کی اور ان کی باتیں سن لی تھیں۔ بات کر کے وہ یوں خاموش ہوئی جیسے کسی جرم کا ارتکاب کر بیٹھی ہو۔ ان کا سانس رک گیا تھا غالباً۔ اس کے بال سہلاتے ہوئے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی ماں کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ اماں پلیز، میں بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ اندر چلو سندس۔ وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئیں۔ سندس نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز اماں، کچھ دیر کے لیے آپ میری عمر بھول جائیں، یہ بھی بھول جائیں کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ ہم دوست بن کر بات کرتے ہیں، وہ لجاجت سے بولی۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر انہوں نے سندس کو دیکھا۔ اس کی نظروں کی التجا وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھیں۔ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ واپس بیٹھ گئیں۔ امی، آپ ان کی بات مان لیں۔ وہ پہاڑ جیسا جملہ آخر اس کے لبوں سے ادا ہو ہی گیا۔ انہوں نے آنکھوں میں زمانے بھر کی حیرت سمو کر اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے مت بتائیے گا اماں کہ میں کم عمر ہوں۔ میں یہ بات پہلے سے جانتی ہوں، لیکن میرا تجربہ بہت زیادہ ہے۔ یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے، اگر اپنے لیے نہیں تو ہمارے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے۔ یہ ممکن نہیں ہے سندس۔ یہ معاشرہ نہ مجھے جینے دے گا نہ میری بچیوں کو۔ ایسا کچھ نہیں کروں گی میں۔ بغیر سندس کی طرف دیکھے وہ بولیں۔ تو پھر کیا کریں گی آپ؟ اس نے ماں کے سامنے وہ سوال رکھا جس کا جواب اس کی ماں کے پاس نہیں تھا۔ 3 سال ہو گئے ہیں امی، ابو کو گئے۔ ان 3 سالوں میں ہمارے لیے بنا کر رکھا ہوا زیور، آپ کا زیور، دادی کا زیور، سب کچھ بک چکا ہے۔ آپ نے گھر بیٹھ کر کپڑے سلائی کرنا چاہے، سموسے رول بنائے، کباب کوفتے بنا کر بیچے، پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں بنانا ان سب کاموں سے۔ گھر تو نہیں چلتے ایسے۔ آپ ایک BA کی ڈگری لے کر اس عمر میں بغیر تجربے کے جگہ جگہ دھکے کھاتی رہیں۔ بڑے اسکول تجربہ مانگتے ہیں، گلی محلے کے اسکول ہون نچوڑ کر 4000 اور 6000 دیتے ہیں، وہ بھی احسان دھر کر۔ 3 مختلف آفس جوائن کیے آپ نے۔ وہ رک گئی۔ اس موضوع پر بات کرنے اور سننے دونوں کے لیے بڑی ہمت درکار تھی۔ اس نے اپنی ساری ہمت مجتمع کی۔ تجربہ نہیں تھا آپ کے پاس۔ یہ تینوں نوکریاں ڈگری کی وجہ سے بھی نہیں ملی تھیں آپ کو۔ ان کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی ان کی بیٹی؟ کیا اتنی بڑی ہو گئی تھی وہ؟ آپ کو وہ سب نوکریاں اسی وجہ سے چھوڑنا پڑیں جس وجہ سے مجھے اکیڈمی چھوڑنا پڑی تھی۔ مشکل سے ہی صحیح پر کہہ دیا اس نے۔ سندس، ایک سرسراتی ہوئی آواز ان کے لبوں سے برآمد ہوئی۔ انہوں نے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ میری عمر کم ہے اماں، پر تجربہ بہت زیادہ ہے۔ پھر وہ سسکی۔ یہ مرد عمر دیکھتے بھی کہاں ہیں؟ اس نے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا اماں؟ آنسو دوبارہ اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلے۔ سندس، انہوں نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ کچھ دیر وہ دونوں بے آواز روتی رہیں۔ اماں، ہماری اکیڈمی کے سر کے بچے بھی شادی شدہ ہیں، وہ ابو سے بھی بڑی عمر کے ہیں۔ بہانے سے کچھ لڑکے لڑکیوں کو دیر تک روکے رکھتے تھے، کبھی شاباش کے بہانے تو کبھی یوں ہی بہت قریب آ جاتے تھے۔ ایک دن ٹیسٹ کے لیے مجھے اور کچھ اور لڑکیوں کو روک لیا۔ ایک ایک کر کے باقی سب لڑکیوں کو چھٹی دے دی۔ چوکیدار کو چائے لانے بھیج دیا، پھر کمرے میں آ کر دروازہ بند کرنے لگے۔ ہماری اس کلاس میں ایک پچھلا دروازہ بھی تھا۔ میں سرپٹ اس دروازے سے نکل کر بھاگی، پھر گھر آ کر دم لیا۔
اس کے بعد میں کبھی اکیڈمی نہیں گئی۔ اس کے آنسو تھم گئے تھے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا سندس؟ میری جان، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا سے چھپا کر اپنی بچی کو کہیں دور لے جائیں۔ آپ نے بھی تو وہی کرنا تھا نا امی جو میں نے کیا۔ پھر آپ کو پریشان کرنے سے کیا حاصل ہوتا؟ آپ تو وہ دنوں اتنی پریشان تھیں۔ آپ کے پاس نوکری چھوڑنے کے باوجود، آپ کے باس نوکری چھوڑنے کے باوجود گھر تک پہنچ گئے تھے، اور دادی بھی الٹا آپ کو ہی مورد الزام ٹھہراتی تھیں کہ مردوں کو پیچھے لگا کر لے آئی ہے آوارہ عورت۔ ان کے دل کو کسی نے مسلا تھا، نہ زخم بھرتے تھے نہ تکلیف جاتی تھی۔ حالانکہ نوکری چھوڑنے پر تو حوصلہ افزائی بنتی تھی نا، الزام تو تب بنتا تھا جب آپ نوکری جاری رکھتی۔ انہوں نے بے بسی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، جانے کیا تھا ابھی زندگی میں دیکھنے کو۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اور میری گڑیا اتنی بڑی ہو گئی۔ انہوں نے سندس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جہاں آنسوں کے نشان جم گئے تھے۔ تو پھر ہم بات کر سکتے ہیں نا؟ اس نے ماں کو امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تو اور کیا کر رہے ہیں اتنی دیر سے؟ وہ دھیرے سے ہنسی۔ اماں آپ ان کو ہاں کر دیں۔ اچھا، مطلب اپنی زندگی بنا لوں، شادی کر کے اپنا گھر بسا لوں، تمہیں، چاندنی، بدری بوا اور تمہاری دادی کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلی جاؤں؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ تو پھر کیا سوچوں؟ دیکھیں اماں، جیسے مرد کو بعض اوقات ذریعہ معاش کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، تو بس آپ بھی مرد بن جائیں۔ وہ تو خود ہماری مطلب آپ کی فیملی کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں، اور پھر زیادہ وقت نہیں لگے گا ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں۔ یہ ممکن نہیں ہے سندس، دنیا تم دونوں بہنوں کا جینا حرام کر دے گی۔ میرے نام کے تانے ساری زندگی تم لوگوں کا پیچھا کریں گے، اور میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ لیکن میں خود غرض ہوں اماں، مجھے بہت سا پڑھنا ہے، بہت مضبوط بننا ہے۔ سارا زیور بک چکا ہے، کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے ہمارا۔ میرے خواب کیسے پورے ہوں گے؟ دنیا صرف تانے دے گی، خرچہ پانی کوئی نہیں دے گا۔ یہ چھت واحد اثاثہ ہے ہمارے پاس، یہ بھی بک گئی تو ہم ہوں گے، اور یہ بھیڑیوں جیسا ظالم معاشرہ بھنبور ڈالے گا ہم اکیلی عورتوں کو۔ وہ اپنی بات پوری کر کے تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی تھی، اور وہ بس ایک ہی بات سوچ رہی تھی وہاں کھڑی، کتنا آسان ہے نا مرنا، اور کتنا مشکل ہے جینا۔ ایک رات میں یہ سفر مکمل کر کے وہ ماں کے برابر سو رہی تھی۔ وہ سب جو ناممکن سا لگتا تھا بظاہر، آخر ممکن ہو ہی گیا تھا۔ نیکسٹ۔ دروازہ بدری بوا نے کھولا تھا۔ ہاں بیٹا، کون ہو؟ کیسے آئے؟ ایک خوش شکل نوجوان کو دروازے پر دیکھ کر بوا نے تفتیش ضروری سمجھی۔ جی حسن نام ہے میرا، سندس سے ملنا ہے۔ کچھ ضروری کام ہے؟ سندس سے ملنا ہے؟ اچھا۔ وہ کچھ حیران نظر آئیں۔ اچھا تو بابو ایسا ہے تو وہاں اس طرف سے آؤ۔ انہوں نے گلی کی طرف مین گیٹ سے ذرا فاصلے پر بنے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں بیٹھک کھولتی ہوں جا کر۔ وہ واپس مڑ گئیں۔ حسن شناختی کارڈ سے ایڈریس دیکھ کر یہاں آ تو گیا تھا، پر دل ہی دل میں خوفزدہ بھی تھا۔ کہیں خدا نے واسطہ لڑکی کے 4-5 مسٹنڈے ٹائپ بھائی ہوئے یا ابا فوج میں ملازم نکلے تو کہیں کٹائی ہی نہ ہو جائے۔ بس بہت سوچ بچار کے بعد یہی طے پایا کہ چلے جانا چاہیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب وہ بیٹھک میں بیٹھا لڑکی کی نانی یا غالباً دادی کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ کتنے بہن بھائی ہو؟ جی میں اکیلا ہی ہوں۔ اچھا۔ اور سندس کو کیسے جانتے ہو؟ اس سوال پر وہ گڑبڑا گیا۔ جی اگر وہ آ جائیں تو ان کی امانت ان کو سونپ کر میں چلا جاؤں؟ ماتھے پر آئے پسینے کے قطرے پہنچتے ہوئے اس نے کہا، ہاں اٹھایا ہے میں نے، آ رہی ہے، اور ایسے نہ جانا، چائے بناتی ہوں، میں پی کر جانا۔ وہ اٹھیں۔ کون ہے بوا؟ وہ پوچھتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ہلکے نیلے رنگ کے دوپٹے میں چاند سا چہرہ دمک رہا تھا۔ یہ چہرہ کتنے دن سے اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ بے چینی جب حد سے بڑھ جاتی تو وہ اس کا شناختی کارڈ نکال کر
وہ خوفناک سی تصویر دیکھ کر خود کو تھوڑی تسلی دے لیتا۔ تم؟ وہ چیخ اٹھی اس کو دیکھ کر۔ بدری بوا بھی باہر جاتے جاتے وہیں رک گئیں۔ مجھے بول رہا تھا سندس کی کوئی امانت لٹانی ہے، اس واسطے میں نے بیٹھک میں بٹھا لیا۔ بوا کچھ گھبرا گئی تھیں اس کے تاثرات دیکھ کر۔ تم یہاں تک چلے آئے میرے پیچھے؟ غلطی ہم دونوں کی برابر کی تھی، تم بھی تو دوسری طرف منہ کر کے چل رہے تھے، اور میں کوئی پیسے ویسے نہیں دینے لگی، سمجھے نا؟ اور یہ تمہیں میرے گھر کا ایڈریس کہاں سے ملا؟ اوہ تو تم میرا پیچھا کرتے ہوئے آئے ہو اور گھر دیکھ کر واپس پلٹ گئے ہوگے۔ وہ نان سٹاپ بولے جا رہی تھی، اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر۔ بدری بوا ہونک بنی معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تو نے موبائل چوری کیا سندری؟ جو کچھ انہیں سمجھ میں آیا اس کی روشنی میں انہوں نے سوال کیا۔ نہیں بوا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کو خاموش کروایا۔ میں یہ لوٹانے آیا تھا۔ جیب سے شناختی کارڈ نکال کر اس نے سندس کے سامنے کیا۔ اس دن ہمارے تصادم کے بعد یہ مجھے ایک بک شیلف کے نیچے سے ملا تھا، سو خیال آیا کہ آپ کو ضرورت ہوگی، اس لیے آ گیا واپس کرنے۔ سندس کے حلق سے ایک سکون بھری سانس خارج ہوئی۔ وہ خواہ ہی پریشان ہو گئی تھی کہ شاید موبائل کے پیسے وصولنے آ گیا ہے وہ۔ اچھا تو یہ وہاں گر گیا تھا اس دن؟ اس نے شناختی کارڈ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ دیکھو ذرا، مجھے پتہ ہی نہ چل سکا اتنے دن۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اے سندری، بوا نے اس کو مخاطب کیا۔ جی بوا، وہ مڑی۔ چائے بناؤں یا رہنے دوں؟ ان کی بات نے سندس کو بھی مہمسے میں ڈال دیا۔ آپ بوا ایسا کریں کہ وہ کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ تب حسن نے ان دونوں کو مشکل سے نکالا۔ نہیں رہنے دیں، کام ہو گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ واقعی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، کیونکہ جو کام وہ کرنے آیا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ نیکسٹ۔ صرف 2 سال چلی تمہاری ماں کی شادی، تم سال بھر کے تھے جب وہ لڑ جگر کر میکے آ بیٹھی۔ وہ اچھا انسان تھا، پر اس کے کچھ پرانے خطوط تمہاری ماں کے ہاتھ لگ گئے۔ اس نے بہت کوشش کی معاملہ سلجھانے کی، مگر وہ اپنی ضد بلکہ بیجا ضد پر اڑ گئی۔ نانا بول رہے تھے، وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ اگر کوئی معاملہ شادی سے پہلے تھا بھی تو اس کا کوئی حل تو نہیں تھا تمہارے باپ کے پاس۔ تمہاری ماں کو کینسر تھا۔ حسن نے نظر اٹھا کر نانا کا چہرہ دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا چہرہ۔ جب اسے اپنی بیماری کا پتہ چلا تو تب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ بہت پچھتاتی تھی، کہتی تھی کاش میں حسن کی خاطر سمجھوتا کر لیتی تو اس سے اس کا باپ تو نہ چھنتا۔ اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ تمہیں اور تمہارے باپ کو یہاں اس گھر میں بلا لیا جائے۔ حسن چپ چاپ نانا کی بات سنتا رہا۔ وہ ماں سے ناراض تھا، اس نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ پچھتا رہا تھا، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ اب اس کو پڑھنا تھا، ماں کی خواہش کے احترام میں۔ میٹرک اوسط نمبروں سے پاس کیا اس نے، ICOM BCom پھر MBA۔ اب روزگار کی تلاش میں تھا کہ وہ مل گئی۔ نیکسٹ۔ سندس تمہارا سیل کدھر ہے؟ چاندنی اس کے پاس آئی تھی۔ یہ رہا۔ سندس نے موبائل سامنے کیا۔ اچھا۔ وہ کچھ حیران نظر آئی۔ وہ ادھر بیٹھک سے کسی موبائل کے بجنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کی بات پر سندس حیران ہوئی۔ اچھا، آؤ دیکھتے ہیں۔ بیٹھک میں صوفے کی گدی کے نیچے سے ایک انجانا سا موبائل برآمد ہوا، جو بول بول کر خاموش ہونے کے بعد دوبارہ سے بجنا شروع ہو چکا تھا۔ سندس حیران سی الٹ پلٹ کر موبائل دیکھنے لگی، اور کام تو حسن پکا کر کے گیا تھا۔ جان بوجھ کر موبائل چھوڑ گیا تھا تاکہ کسی بہانے سے ہی ایک ملاقات اور ہو جائے۔ جی، اس نے موبائل آن کر کے کان سے لگایا۔ السلام علیکم، میں حسن بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام، کیجیے بات۔ فرصت سے بیٹھ گئی۔ چاندنی کندھے اچکاتی باہر چلی گئی۔ وہ سندس، میرا موبائل غلطی سے آپ کی طرف رہ گیا۔ یہ بتائیے موبائل غلطی سے صوفے کی گدی کے نیچے کیسے پہنچ گیا؟ اگر واقعی غلطی سے رہ گیا تو صوفے کے اوپر ہونا چاہیے تھا، نہ اس کو۔ وہ اس کی بات کی تہہ تک پہنچ چکی تھی۔ چلے مان لیتا ہوں غلطی سے نہیں رہا، جان بوجھ کر چھوڑ کر آیا تھا میں۔ وہ کیوں بھلا؟ وہ بلا ارادہ ہی پوچھ بیٹھی۔ وہ اصل میں نا
میں آپ کے گھر آنا چاہ رہا تھا ایک اور بار، آپ کی بوا سے ملنے۔ جواباً سندس نے ٹھک کر کے موبائل آف کیا۔ نیکسٹ۔ جب تک بیلا کی ساس زندہ رہیں بچوں کو قرآن پاک وہی پڑھاتی رہیں۔ چاندنی، سندس، ذکی اور محلے کے تقریباً سبھی بچوں نے قرآن پاک انہی کے ہاتھوں مکمل کیا۔ بدری بوا چاندنی کو پیار سے چندری اور سندس کو سندری کہتی تھیں۔ ان کی دیکھا دیکھی اور بچوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا، اور ذکی نے تو حد ہی کر دی۔ بجائے چندری کے وہ ہمیشہ چکندری کہتا، جس پر چاندنی غصے سے لال ٹماٹر ہو جاتی۔ بچپن کی شرارتیں بچپن کے ساتھ ہی رخصت ہو گئیں۔ پر نہ تو چاندنی کے دل سے ذکی کے لیے عداوت نکلی، حالانکہ بدلہ تو وہ بھی پورا پورا لیتی تھی مکھی کہہ کہہ کر۔ ذکی کی دادی کا انتقال ہوا تو ساس کی ڈیوٹی بیلا آپا نے سنبھال لی۔ دونوں گھرانوں کے مراسم بہت اچھے تھے۔ نوابزادہ وقار علی زندگی میں بھی جائیداد بیچ بیچ کر کھانے کے سوا کوئی قابل ذکر کام نہ کر سکے۔ ان کے بعد کے حالات بھی ماسٹر طفیل اور روبیلا کے سامنے ہی تھے۔ ایسے میں جب طفیل صاحب کے دیرینہ دوست نے ان کے گھر پر قرآن خوانی کی تقریب میں وقار علی کے بیوہ سے عقد ثانی کی بات کی، تو انہوں نے نہ صرف پوری ذمہ داری سے یہ پیغام بینا تک پہنچایا، بلکہ مصطفیٰ کی درخواست پر ان لوگوں کی ملاقات بھی اپنے گھر ارینج کروا دی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ ماں کو بلانے آئی سندس نے ساری باتیں سن لی۔ بینا نے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ ایسے میں طفیل صاحب اور روبیلا ہی تھے جنہوں نے مصطفیٰ اور بینا کا نکاح کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ اور بات، بینا کو قائل ہونے کے لیے صرف سندس کے دلائل ہی کافی ہو گئے تھے۔ وقار علی کی والدہ نے خوب شور و گوگا کیا، بہت غلط سلط باتیں بھی کیں بینا کے لیے، مگر سندس ہر صورت میں ماں کی ہمنوا رہی۔ چاندنی البتہ ماں سے خفا ہو گئی تھی، اس پر دادی کا اثر زیادہ تھا۔ سندس نے بیٹی ہونے کا پورا پورا حق ادا کیا تھا۔ وہ ہر اس بندے سے الجھ پڑتی تھی جو اس کی ماں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا۔ ماں اور ان کے شوہر نے اپنی ذمہ داری بہترین طریقے سے پوری کی۔ ہر ماہ ایک معقول رقم ان کو مل جاتی۔ سندس کے تعلیمی مدارج طے ہوتے چلے گئے۔ چاندنی نے انٹر کے بعد مزید پڑھنے سے انکار کر دیا۔ حسن سے ہونے والی سندس کی بات چیت تول پکڑنے لگی، تو اس نے ماں کو اس بارے میں بتایا۔ ماں ہی کے کہنے پر اس نے حسن سے کہا تھا کہ وہ کسی نوکری کا بندوبست کرے اور ذرا جلد کرے۔ بینا آج کل دونوں بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان تھیں۔ ایسے ہی ایک دن وہ طفیل اور بیلا کے پاس آئی تھیں۔ طفیل بھائی، چاندنی کے لیے کوئی اچھا رشتہ نظر میں ہو تو بتائیں، بس لوگ قابل اعتبار ہوں۔ اپنی پریشانی وہ ان سے بانٹ کر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد طفیل صاحب نے بیگم کو مخاطب کیا۔ روبیلا شاہین، وہ انہیں ہمیشہ پورے نام سے مخاطب کرتے تھے۔ جی، کسی خیال سے چونکتے ہوئے انہوں نے جواب دیا۔ میرے ایک دوست کے صاحبزادے ہیں، تعلیم بہت زیادہ تو نہیں لیکن شریف لوگ ہیں، اپنا کاروبار ہے، کیا خیال ہے چاندنی کے لیے بات کی جائے؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے بیگم کو دیکھا۔ اپنے صاحبزادے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پہلی بار وہ بکری کی طرح منمنائی نہیں تھیں۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھے تھے۔ کسی دوسرے کی تو ہم گارنٹی نہیں دے سکتے نا، لیکن چاندنی اگر بیاہ کر ہمارے ہی گھر آ جاتی ہے تو اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے ہنسی سنبھال کر بات کی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ بینا کے جانے کے فوراً بعد جب وہ چائے کے برتن رکھنے کچن میں آئیں تو ذکی نے انہیں جا لیا۔ اگر آپ نے چندری کے لیے کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہ تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ مجھے دھمکانے کی بجائے کوئی کام کاج کرو، ایسے ویلے نکمے کو کوئی اپنی لڑکی نہیں دے گا۔ 50 انٹرویو دے کر آئے ہو، ابھی تک کہیں بات نہیں بنی، سب سمجھتی ہوں میں۔ ایسا بھی کوئی ویلا نکما نہیں ہوں میں، ویب سائٹ ڈیولپر ہوں، 40 سے 50,000 مہینہ کما رہا ہوں، آگے آگے مزید بڑھتا جائے گا۔ ایسے ہی ہر وقت موبائل کے ساتھ نہیں چپکا رہتا۔ اپنی دانش میں اس نے دھماکہ کر دیا تھا ماں کے سامنے، مگر ماں کے جواب نے ہاسا مایوس کیا۔ جانتی ہوں، وہ جو تمہارا دوست گرافک ڈیزائننگ کر رہا ہے نا تمہارے ساتھ، ساری رپورٹ دے گیا ہے۔ میرا کام ہونا چاہیے، بس لڑکی ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ میرا کام ہونا چاہیے باس،
لڑکی ہاتھ سے نہ جانے پائے، اس کے لیے باس کی مٹھی گرم کرنی پڑے گی۔ انہوں نے ہاتھ پھیلایا۔ ذکی نے 5,000 کا نوٹ نکال کر ماں کے ہاتھ پر رکھا۔ لو باس، باقی کام ہونے کے بعد۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں بات کرتی ہوں، آگے تمہاری قسمت۔ سونو نے بات طفیل صاحب کے کان میں ڈال دی تھی۔ نیکسٹ۔ حسن نے کام کے لیے حامی بھر لی تھی۔ فرم جوائن کرنے کے بعد اس پر یہ عقدہ کھلا تھا کہ ظاہری طور پر یہ جتنی بوسیدہ ہے، کام کے حوالے سے اتنی ہی مضبوط ہے۔ وہ خوش تھا، مطمئن تھا۔ سنو سندس، چھوٹا موٹا ہی صحیح لیکن روزگار تو لگ گیا ہے۔ اب میں بات کروں امی ابو سے تمہارے گھر آنے کی؟ حسن نے ہاتھ سے جوش سے پوچھا۔ ضرور، میں امی سے بات کر کے کنفرم کرتی ہوں۔ نیکسٹ۔ اور ابا حضور جہاں اس کو لے کر آئے تھے ضروری کام سے، اس جگہ کو دیکھ کر ذکی کا دل کر رہا تھا وہ جھوم جھوم کر ناچ ناچ کر دیوانہ ہو جائے۔ وہ بظاہر بہت ادب سے بیبا سا بچہ بن کر بیٹھا ہوا تھا، پر بس نہیں چل رہا تھا، اٹھ کر بھنگڑے ڈالنا شروع کر دے۔ بھئی یہ ہیں ہمارے فرزند ارجمند۔ وہ مصطفیٰ اور بینا سے مخاطب تھے۔ اگر آپ دونوں ان کو اپنی فرزندی میں لے لیں تو ہم اس کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں گے۔ بینا تو حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں ایک طرح سے گمسم ہی ہو گئی تھیں۔ ذکی جیسا باادب سلجھا ہوا بچہ اگر ان کی چاندنی کا مقدر بنتا تو اس سے زیادہ کیا چاہیے تھا ان کو۔ ذکی نے کنکھیوں سے تمام بڑوں کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ بظاہر ڈرائنگ روم میں لگی پینٹنگز پر توجہ مرکوز رکھی۔ مرد حضرات اب سیاست پر گفتگو کر رہے تھے اور بینا آنٹی کی آنکھوں میں نمی سی چمکتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں ظاہر ہے میرے جیسے ہوبرو داماد ملنے پر خوشی کے آنسو بلکہ نہیں، سجدہ شکر بنتا ہے، اس نے دل ہی دل میں خود کو بتایا۔ تبھی بینا آنٹی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ارے آپ کہاں چلیں بینا بہن؟ طفیل صاحب نے انہیں اٹھتے دیکھا تو پوچھ بیٹھے۔ سجدہ کرنے۔ بے اختیار ہی ذکی کی زبان پھسلی، جس کو اس نے دانتوں کے نیچے دبایا۔ بینا نے حیرت سے اور طفیل صاحب نے ہونہار نظروں سے ذکی کو دیکھا۔ میرا مطلب تھا نماز پڑھنے جا رہی ہوں گی غالباً۔ فٹافٹ بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہاں عام طور پر لوگ وقت پر نماز پڑھتے ہیں، کم ہی ہوتے ہیں جو بے وقت نماز پڑھ کر جائے نماز ہاتھ میں لے کر پھریں۔ طفیل صاحب نے کڑے تیوروں سے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ذکی بیچارہ کھسیا کر رہ گیا۔ ہونے والی سسرال میں یہ عزت افزائی، توبہ توبہ۔ میں ذرا چائے بنا لوں، بنا کہتی ہوئی وہاں سے ہٹی۔ رہنے دیجئے، چائے ہم پی کر آئے ہیں۔ طفیل صاحب بولے۔ بنا لیجئے، دوبارہ پی لیں گے۔ ذکی بولا، پھر ابا جان کے گھورنے پر ایک مرتبہ پھر زبان دانتوں کے نیچے دبائی۔ نیکسٹ۔ دادی بھی عجیب ہاتھون تھیں، اللہ مغفرت فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں امی کو برا بھلا کہتی رہیں۔ ان کا ادھر آنا بند کر دیا۔ مجھے چھپ چھپ کر امی سے ملنے جانا پڑتا تھا، کبھی کسی شاپنگ مال میں، کبھی کسی بک شاپ میں، اور کبھی ان کے گھر پر۔ غیرت مند اس قدر تھیں کہ گھر میں امی کا نام لینا بھی کبیرہ گناہ تھا۔ اور اب کیا کہوں، مناسب لفظ نہیں مل رہا۔ ان کے دیے ہوئے پیسوں کو آرام سے استعمال کر لیتی تھیں۔ بے شرم کہہ دو، ذکی نے مشکل آسان کی۔ ذکی، بیلا نے ڈانٹ بھرے انداز میں پکارا۔ کیا ذکی؟ وہ جو اپنی دادی کی برائیاں کر رہی ہے اسے کہے نا۔ اس نے سندس کی طرف اشارہ کیا۔ بڑے دھڑلے سے حکم صادر کرتی تھیں، میری دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، منگوا دو۔ سندس کا غصہ دادی کے مرنے کے بعد بھی کم نہیں ہوا تھا۔ راشن، پانی، بجلی، گیس کے بل، دوائیاں، پڑھائیاں، ہر چیز میں ان کے بھجوائے ہوئے پیسے استعمال ہوتے تھے، مگر ان کا آنا منع تھا۔ پتہ نہیں احسان فراموشی کی یہ کون سی قسم ہوتی ہے۔ سندس تو آج جلتے توے پر بیٹھی تھی غالباً۔ اب بس کر دو نا، چلی گئی تمہاری دادی دنیا سے، معاف کر دو۔ ذکی نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا۔ بیلا خاموشی سے سن رہی تھیں۔ کیسے معاف کر دوں؟ چاندنی کی ایسی زبردست ٹریننگ کر کے گئی ہیں کہ وہ امی سے کسی صورت ملنے کو تیار نہیں ہوتی۔ اور تم بھی خوشخبری سن لو۔ سندس نے بات ادھوری چھوڑ کر ذکی کو دیکھا۔ ارشاد۔ وہ ہمتن گوش ہوا۔ اس نے تمہارے رشتے کے لیے انکار کر دیا ہے۔ کیوں؟
بیلا اور ذکی کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ ذکی جو صوفے پر آڑا ترچھا پڑا تھا ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس چکندری کی اتنی ہمت؟ جی اتنی ہمت۔ امی کا منتخب کردہ رشتہ اسے قبول نہیں ہے۔ بے وقوف پاگل کہیں کی۔ ویسے تم دونوں بہنوں کی ہی اپر سٹوری حال لی ہے۔ ذکی صدمے سے چور بولا، لہجے میں بولا۔ اب میں درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ تم ہی تو ہو درمیان میں۔ تم نکلو گی بیچ سے تو ہی منظر صاف اور واضح ہوگا۔ آنسا چاندنی وقار صاحبہ کے لیے۔ بند کرو بونگیاں مارنا، وہ خفا ہوئی۔ بونگیاں نہیں مار رہا، ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تم اسے چھوڑ کر اپنی اماں حضور کے پاس جاؤ کچھ دن کے لیے۔ اس کو یہی تاثر دو کہ تم ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو۔ خود ہی دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا محترمہ کا۔ ذکی ٹھیک کہہ رہا ہے سندس، بیلا اپاں گویا ہوئیں۔ تم کچھ دن کے لیے بینا کے پاس چلی جاؤ، وہ اکیلی رہے گی تو ہی اس کی کچھ سمجھ میں آئے گا۔ سندس خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتی رہ گئی۔ نیکسٹ۔ اور یہ آخری کوشش تھی چاندنی کو سمجھانے کی۔ دونوں اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی تھیں۔ چاندنی ماں کو معاف کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہمارے لیے کیا، سندس بولی۔ ہاں ہمارے لیے شادی کر کے گھر چھوڑ کر چلی گئیں، چاندنی بلبلا کر بولی۔ تو کیا کرتی پھر؟ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا ان کے پاس۔ عورتیں کیا کیا نہیں کرتیں بچوں کی خاطر، محنت مزدوری، یوں بچوں کو چھوڑ نہیں دیتیں۔ چاندنی چٹک کر بولی۔ دادی مر چکی ہیں۔ چاندنی ان کی زبان بولنا بند کر دو خدا کے لیے۔ اس نے بہن کے آگے ہاتھ جوڑے۔ اور انہوں نے نہیں چھوڑا ہمیں کبھی بھی۔ ان 6 برسوں میں ہمارا ایک ایک خرچہ انہوں نے ہی اٹھایا ہے۔ نہ اٹھاتی تو اب تک یہ گھر بھی بک چکا ہوتا۔ تم بھی امی کی طرفداری کرنا بند کرو میرے سامنے۔ چاندنی نے بات ختم کی۔ ٹھیک ہے اب میں کوئی بات نہیں کروں گی تم سے۔ میں آج اپنا سارا سامان لے کر امی کے پاس جا رہی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 1-2 دن میں آ کر بدری بوا کو بھی لے جاؤں گی، اور امی کو بھی منع کر دوں گی کہ اب آپ کو ہمیں خرچ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے دیے ہوئے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چاندنی وقار صاحبہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی ہیں، اپنا خرچ خود اٹھا لیں گی۔ سندس بولتے بولتے کھڑی ہو گئی۔ اب اتنی غیرت اور حمیت تو انسان میں ہونی چاہیے نا کہ جس سے نفرت کرے کم از کم اس کا پیسہ استعمال نہ کرے۔ وہ بھگو کر مار رہی تھی۔ چاندنی خاموشی سے سن رہی تھی اور پھر سندس چلی گئی۔ چاندنی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اب اس کے دماغ نے ٹھیک سے کام کرنا شروع کیا تھا۔ نیکسٹ۔ یہ لو، میں نے اپنی پسند کا ناشتہ بنایا ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ بینا آملیٹ پراٹھا اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ مصطفیٰ انکل چلے گئے؟ سندس نے سوال کیا۔ ہاں 9 بجے سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں، وہ چائے ڈالتے ہوئے بولی۔ رات بہت دیر جاگتی رہی میں، چاندنی کا خیال آتا رہا، اسے اکیلے ڈر لگ رہا ہوگا۔ بینا خاموش ہوئیں ایک لمحے کو۔ آج چلی جاؤ گھر، انہوں نے مشورہ دیا۔ نہیں امی، اس نے پراٹھے کا نوالا توڑتے ہوئے کہا۔ 2-4 دن اکیلے رہنے دیں تاکہ دادی کا اثر ختم ہو اس پر سے۔ بینا ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئیں۔ تبھی سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز آئی۔ السلام علیکم، کسی نے آ کر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ اور آنے والے کو دیکھ کر سندس کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا۔ کچھ ایسا ہی حال دوسری طرف بھی تھا۔ بینا ان دونوں کے تاثرات سے بے خبر ان کا آپس میں تعارف کروا رہی تھیں۔ یہ سندس ہے میری بیٹی، اور سندس یہ حسن ہے تمہارے مصطفیٰ انکل کا بیٹا۔ بیٹھو حسن، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ وہ کچن میں جا چکی تھیں۔ اچھا تو تم ہو میری امی کی وہ بیٹی جس کی وہ اس قدر تعریف کرتی تھیں کہ مجھے حسد ہونا شروع ہو گیا تھا تم سے۔ سندس بھی اب سنبھل چکی تھی۔ تو تم ہو میری امی کے وہ بیٹے جس کی تعریفیں وہ ہر وقت میرے سامنے کرتی تھیں۔ سندس نے بھی بدلہ لیا۔ ویسے مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ وہ حسن جو امی کا بیٹا ہے وہ تم ہو۔ بالکل ادھر بھی یہی حال ہے، حسن نے کہتے ہوئے سندس کی چائے کی پیالی اٹھا کر لبوں سے لگا لی۔ بدتمیز انسان، وہ چلائی، یہ میری جھوٹی چائے ہے۔ جانتا ہوں، مسکرا کر اس کو دیکھتے ہوئے اس نے ساری چائے پی لی۔
ویسے میرا خیال ہے اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میری چھوٹی موٹی نوکری بھی چلے گی۔ حسن خوشگوار لہجے میں بولا۔ اب تو میرا خیال ہے تمہاری بے روزگاری بھی چلے گی۔ سندس کی بات پر حسن نے بے ساختہ کہا لگایا تھا۔ نیکسٹ۔ اوف، میرے اللہ تیرا شکر میں جتنا ادا کروں کم ہے۔ بینا مصطفیٰ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولیں۔ آج وہ بے تحاشا خوش تھیں، وہ سرخرو ٹھہریں۔ آج ذکی کا نگاہ چاندنی سے اور حسن کا نگاہ سندس سے ہو گیا تھا۔ پتہ ہے مصطفیٰ، مجھے سب سے زیادہ فکر ہی اس بات کی تھی کہ میری وجہ سے میری بیٹیوں کے رشتے میں مسئلہ بنے گا۔ اللہ نے سب کچھ آسان تو کرنا ہی تھا نا۔ تم نے کوئی گناہ کا راستہ اختیار نہیں کیا، شرع اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کا فیصلہ کیا۔ مصطفیٰ پیار سے بیگم کو دیکھتے ہوئے بولے۔ اور لوگوں کو چھوڑ دو تم، انہوں نے تو پیغمبروں کو بھی نہیں بخشا، تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ بینا نے سر ہلایا۔ سچ کہوں مصطفیٰ، اگر دو لوگوں کا تعاون نہ ہوتا تو شاید یہ سفر سہل نہ ہوتا میرے لیے۔ مصطفیٰ ہمتن گوش ہوئے۔ سندس میری بیٹی جو ہر قدم پر میرا حوصلہ بنی رہی، اور حسن میرا بیٹا جس نے کھلے دل سے مجھے اپنی ماں کی جگہ پر قبول کیا۔ دیکھ لیجئے پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان دونوں کو ہمیشہ آپ کے سامنے رکھنے کا بندوبست کیا۔ مصطفیٰ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں ایک سجدہ شکر ادا کر لوں کہ یہ مجھ پر واجب ہے۔ ضرور کیجئے، بلکہ دونوں کریں گے۔ مصطفیٰ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سنیے، وہ تھوڑا جھجک کر بولیں۔ جی کہیے۔ آپ بھی دعا کیجئے گا کہ چاندنی بھی دل سے مجھ سے راضی ہو جائے۔ ضرور، ویسے آپ فکر نہ کریں، وہ آپ سے راضی ہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات مزید بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ، بینا نے کہا اور وضو کرنے چل دیں۔ جی لسنرز، یہ ناول تو اینڈ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔